ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں بجٹ 2026-27 کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے، اور آپ کو وارم ویلکم کہتے ہیں GNN کی اس خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن میں بھی۔ آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا سر کہ پاکستان میں بجٹ اور ریونیو کا ایک ہی سریا دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن عملاً اگر ہم بات کریں تو تنخواہ داروں سمیت اسی طبقے پر ٹیکس کو اب بوجھ بھی ڈال دیا جاتا ہے جو پہلے سے ہی ٹیکس ریٹ میں ہے، اور جواز میں IMF کی شرائط پیش کر دی جاتی ہیں۔ یہ جو ایک ٹریپ سا ہمیں دکھائی دیتا ہے، یا ایک آپ سے لے کے بند دروازہ میں دکھائی دیتا ہے ٹیکسز کا سیلریڈ کلاس کے اوپر، یا جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں اسی کلاس کے اوپر دوبارہ سے ٹیکسز اور عائد کر دیے جاتے ہیں، تو اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ اس میں دو چیزیں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ہر حکومت جو ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ ٹیکس لگاتی ہے، ایسا ہے نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکسیشن تھی، جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا آج سے 4 ٹیکس ریٹس کہیں زیادہ ہوتے تھے، اور وہ آہستہ 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 کم ہوتے جا رہے تھے۔ یہ اس حکومت نے کیا ہے کہ ایک دم سے وہ جو کمی ہو رہی تھی اس کو تبدیل کیا، بڑھایا، اور صرف بڑھایا نہیں، ایک ہوش ربا طریقے سے اوور نائٹ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسیشن میں اضافہ کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 2 سال کے اندر سیلریڈ کلاس سے جو ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا تھا اس میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ الحمدللہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا تحفہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر جو اتنا زیادہ ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا۔ دوسری چیز، جہاں تک آپ نے IMF کی بات کی، دیکھیں IMF جو ہے وہ آپ سے ایک اینڈ رزلٹ چاہتا ہے۔ IMF چاہتا ہے کہ آپ کے بجٹ کا خسارہ کم ہو۔ میرے خیال میں ہر پاکستانی کو بھی یہی چاہنا چاہیے کہ بجٹ کا خسارہ کم ہو، کیونکہ وہ جو خسارہ ہوتا ہے تو اس کے پیسے IMF نہیں دیتا، اس کے پیسے بھی پاکستان کے عوام ہی دیتے ہیں۔ تو یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن IMF نے کبھی بھی یہ آپ کو نہیں کہا کہ آپ جو بے تحاشا بڑے پیمانے میں پاکستان میں سمگلنگ ہو رہی ہے، مطلب اس کی اگر میں بڑی مثال ہی لے لوں کہ وہ ایرانین ڈیزل اور پیٹرول جو آ رہا ہے سمگل ہو کے بلوچستان سے، اور وہاں پہ فینسنگ بھی ہوئی بھی ہے بارڈر کی، وہ وہاں سے بھی نکل جاتا ہے، بڑے بڑے ٹرکوں کے اندر ادھر سے وہ نکل جاتا ہے، پوری ہماری سیکیورٹی کی ہزاروں نفری لگی ہوئی ہے، ان کو بھی نظر نہیں آتا۔ آج کل کی ماڈرن ڈرون ٹیکنالوجی جو آپ کو 24/7 کوریج دے سکتی ہے، ہم اس سے بھی نہیں کور کر سکتے۔ IMF تو نہیں آپ کو اسے روکتا۔ IMF نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس نہ اکٹھا کریں۔ IMF نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بڑے بڑے جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، جو ارب پتی نہیں مہا ارب پتی بن گئے، آپ ان سے ٹیکس نہ کلیکٹ کریں۔ IMF نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ریٹیل ٹریڈ جو بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے کروڑوں روپے کما رہے ہیں ان سے نہ کریں۔ یہ تو حکومت کی اپنی چوائسز ہیں کہ اس حکومت نے مکمل طور پہ دار و مدار، پہلے بھی کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے، یہ ماننے کی بات ہے، لیکن اس حکومت نے ٹیکس کا بوجھ جس طریقے سے متوسط طبقے اور غریب کے اوپر ڈالا ہے، یہ پچھلے 2-3 دہائی کے اندر پچھلی کسی مسلم لیگ نون حکومت کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ 3 بڑی سورسز پہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا۔ ایک تو سیلریڈ کلاس کے اوپر جو ٹیکس لگایا وہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ دوسرا، وہ لوگ، وہ کاروبار کرنے والے جو بے وقوف ہیں اور وہ اپنے آپ کو FBR کے ٹیکس نیٹ کے اندر کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بے تحاشا ٹیکسز کے اندر اضافہ کیا۔ ان کے اوپر جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ تھا وہ بڑھا دیا، اس پہ سپر ٹیکس لگا دیا۔ سو ایک دوسری کلاس وہ ہے، اور تیسرا پیٹرولیم کی لیوی، جس کا ظاہر ہے سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل چلانے والا لڑکا جو ہے، چھوٹی گاڑی چلانے والا جو ہے، وہ ڈیزل جو ڈلتا ہے بسوں کے اندر، ویگن کے اندر جہاں سے عوام سفر کرتے ہیں، سب سے زیادہ اثر ان کو اور پڑتا ہے۔ اور اس کے اندر جس طریقے سے اضافہ کیا گیا ہے اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ملتی نا۔ ابھی صرف آج سے اس سال کے جو پہلے 9 ماہ تھے اس کے اندر 1200 ارب پیٹرول لیوی سے لے لیا گیا۔ ایران میں جنگ ہوئی، اس میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، چلو بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے، عالمی منڈی کے اوپر نہ پاکستان نے وہ جنگ کی ہے، نہ عالمی منڈی میں قیمتیں پاکستان نے بڑھائی ہیں، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ جو 70% قیمت عالمی منڈی میں بڑھی ہوئی تھی، حکومت نے کہا کہ نہیں ابھی مزہ نہیں ہے، ابھی جو ہے نا ٹھیک طریقے سے پیسا نہیں گیا ہے متوسط طبقے کو، اور انہوں نے پیٹرولیم لیوی جو 50 روپے لیٹر تھی اس کو بڑھا کے 170۔ کہ پیٹرولیم لیوی کی آپ سر بات کر رہے ہیں، یہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے آبویسلی، اور اس پر بہت سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ یقینی طور پر امید کی جا سکتی ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کنسرن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے گی۔ سر، صنعت کاروں کی جانب سے ہر بار کی طرح اس بار بھی ایکسپورٹ ایمرجنسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں، پاکستان میں ہر حکومت
برآمدات بڑھانے کے دعوے کرتی ہے لیکن عملی اقدام دکھائی نہیں دیتے۔ بطور سابق وزیر خزانہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، کوئی سلوشن ہے؟ میں معذرت کے ساتھ میں تھوڑی تھوڑی تصحیح کرتا جاتا ہوں۔ یہ جو جنرک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا کہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے، تو اعداد و شمار یہ بتاتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس مسلم لیگ نون کی حکومت 2013 سے 18 اور 22 سے 26 9 سال یہ ہو گئے۔ 5 سال پیپلز پارٹی کی اس سے پہلے حکومت تھی 2008 سے 13۔ ان 14 سال کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس میں جتنا اضافہ ہوا ہے نا، اس سے زیادہ اضافہ تحریک انصاف کی حکومت کا آخری سال جو 2021-22 تھا، صرف ایک سال کے اندر اس 14 سال کی ایکسپورٹ گروتھ سے زیادہ گروتھ ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام حکومتیں ناکام ہوئی ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے۔ ایک حکومت بیچ میں آئی تھی جو کامیاب بھی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ جو ہے، جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، اسی کے اندر جواب ہے، وہ کیسے ہوا تھا۔ آئیڈینٹیفائی ہم نے یہ کیا کہ پاکستان کی معیشت کیوں سسٹینیبل طریقے سے بڑھ نہیں سکتی ہے، ہر 3 سال کے بعد یہ سائیکل ہم IMF والا کیوں ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ برآمدات نہیں بڑھائیں گے تو جیسے ہی معیشت ذرا سی تیز بڑھنی شروع ہوتی ہے، درآمدات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھ جاتا ہے، ریزرو اسٹیٹ بینک کے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈالر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو بھاگ کے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈی ویلیویشنز بھی ہوتی ہیں، ٹیکس بھی بڑھائے جاتے ہیں، جو ایک ڈیمانڈ کمپریشن کا بیسکلی ماڈل ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ایکسپورٹ بنانا جو ہے وہ ایک بنیادی چیز بن گئی۔ جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے تو اس وقت تک آپ معیشت کو آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ کون سے معیشت کے اپرچونٹی کے سیکٹرز کون سے ہیں؟ سب سے تیزی سے جو ریٹرن دینے والا آپ کا سیکٹر ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر امپورٹ سبسٹیوشن بھی ہوتی ہے، وہ ہے زراعت۔ زراعت کے اندر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اچھی پالیسی آئے، اچھے انسینٹیو دیے جائے تو ایک فصل کے اندر آپ کو اس کا ریٹرن مل جاتا ہے۔ اور اگین میں آپ سے کہوں گا کہ وہ 2020 سے 22 کے 2 سال اٹھا کے دیکھیں، پچھلے 20 سال کے اندر زراعت نے جتنی ترقی ان 2 سال میں کی ہے وہ پچھلے 20 سال میں کسی اور وقت کے اندر نہیں ہوئی، اور پچھلے 2 سال کے اندر جتنی مشکل میں زراعت گزری ہے وہ تو پاکستان کی کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ 5 بڑی فصلیں جو ہیں وہ پانچوں کی پانچوں جو ہے ان کی گروتھ ہونے کے بجائے ان کے اندر پیداوار میں کمی ہو گئی۔ تو زراعت کو آپ ٹارگٹ کریں، کسان صاحبہ ہے، اس کی انپٹ کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ایک تو آپ نے اس چیز کو ہینڈل کرنا۔ دوسرا بڑا سیکٹر آپ کا جو ہے ٹیکسٹائل۔ ٹیکسٹائل پتہ نہیں آپ کتنا فالو کرتے رہے کتنا نہیں کرتے رہے، جس کو 2017-18 الیکشن ہونے جا رہا تھا نا، فیصل آباد کی خبریں آپ اخبار کی اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ ٹیکسٹائل کی فیکٹریاں جو نا سریے کی دام کے اوپر بکتے تھے۔ وہاں پہ مزدور وہ 4 بازار کا 4 بازار ہے 8 بازار ہے کون سا ہے فیصل آباد میں، وہاں پر جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے وہ سارا سارا دن بیٹھ کے چلے جاتے تھے، کوئی ان کو لے کر نہیں جاتا تھا کام کرانے کے لیے۔ ہم نے ٹیکسٹائل پیکج کا میں نے بنوایا، اللہ خوش رکھے ظفر اقبال سرور کو، وہ مین آدمی تھے جن کی ہیلپ سے ہم نے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کی انپٹ لے کے پیکج بنایا، فیصل آباد میں جا کے اعلان کیا، اس کی امپلیمنٹیشن کی۔ اس کے اندر بڑے بڑے کیا نکات تھے؟ آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ تھی کہ جو بجلی اور گیس ہے وہ جو خطے میں جن کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کمپیٹیو ریٹس پہ دی جائے گی، اور اس ریٹ کو لاک ان کیا گیا ڈالر ٹرمز کے اندر۔ اس کے اوپر انویسٹمنٹس آنی شروع ہوئی، تیزی سے انویسٹمنٹس آئیں، یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ لیبر کی شارٹیج پیدا ہو گئی، اور وہ جو ایکسپورٹ گروتھ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ اس کا رزلٹ نکلا۔ ٹیکسٹائل دوبارہ سے آپ کی، اب آپ خبریں دیکھ لیں ٹیکسٹائل کی کیا آ رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ جو ہیں وہ پھنس گئی ہیں، آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی۔ ٹیکسٹائل کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تیسری جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، شاید سب سے زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے اندر ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو بھی جو لاسٹ ایئر کی یہ ٹیکسیشن کے آپ نے میجرز لیے نا، خاص طور پہ سیلری کلاس کی جو ہم بات کر رہے تھے، وہ ذرا ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس وقت اگر آپ باہر سے سروسز منگائیں تو اس کے اوپر بہت کم ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور سیلری کے اوپر جو ٹیکس جو ہے وہ 40% سے زیادہ اب ہو گیا ہے۔ تو امپلائیز جو ہیں وہ چھوڑ کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، اور سروسز وہ کہتے ہیں باہر سے امپورٹ کر دیں۔ تو یہ میں نے صرف ایک چیز کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اور بھی جو پرابلمز ہیں، یہ 3 سیکٹر کو اگر آپ فوکس کریں، اگر آپ فوری طور پہ ایکسپورٹ ریوائول چاہتے ہیں یا آپ امپورٹس کے اندر ڈیفیسٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے امپورٹنٹ یہ سیکٹر۔ اچھا، آپ نے ٹھیک کہا کہ سیکٹر ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو بہتری کی جانب جا رہی ہے اس میں IT سیکٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ جو ہماری ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کو بھی ہم فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم ان رجسٹرڈ جو ہماری کیش اکانومی ہے اس کو بھی رجسٹرڈ اکانومی میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں اس ہدف کو رکھا جاتا ہے
کہ جو ان رجسٹرڈ اکانومی ہے اس کو ہم لے کر آئیں. لیکن سر دیکھتے ہیں کہ اب جو مین جو کنسرن ہوتا ہے ایک عام آدمی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو بجٹ آئے گا اسے ہمیں کیا ملے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک عام آدمی جو آنے والا بجٹ ہے اسے کیا توقعات رکھے؟ کاٹ کے 7% ہوتا تھا جی ڈی پی کا، وہ 7% سے 1% کے اوپر آ گیا ہے. تو پی ایچ ڈی تو اب مطلب کیا بچا ہی کچھ نہیں، اس میں سے کاٹیں گے کیا. کیا توقع رکھنی چاہیے عوام کو کہ اس سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی شہباز شریف بجٹ آپ کو دے رہے ہوں تو پھر تو آپ کی کوئی امید ہونی چاہیے. 5واں بجٹ ہے شہباز شریف کا. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ پاکستان کے پہلے لیڈر بننے والے ہیں جو 5 بجٹ پیش کریں گے پاکستان کے اندر. اس 5 بجٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے 4 بجٹ جو ابھی تک وہ پیش کر چکے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 4 تواتر کے ساتھ بجٹ میں اضافی ٹیکسز لگائے گئے. یہ کبھی بھی پہلے نہیں ہوا تھا. اور ابھی پہلے اعلان کر دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں 200 یا 300 ارب روپے کے نئے ٹیکس دوبارہ لگانے کے لیے جا رہے ہیں. تو عوام کو تو کوئی ریلیف ملتی نظر نہیں آ رہی. ہونا کیا چاہیے؟ کم سے کم 2 چیزیں تو اس کے اندر ہونی چاہیے. وہ جو سیلریڈ کلاس کے اوپر ہوش ربا حد تک ہم نے ٹیکسز کے اندر اضافہ دیکھا تھا اس کی رول بیک ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ پیٹرولیم لیوی جس کو بڑھا کے 117 روپے فی لیٹر میں لے گئے ہیں. یہ صورتحال بن گئی ہے کہ امریکہ میں 330 روپے فی لیٹر پیٹرول بک رہا ہے اور پاکستان میں 400 روپے فی لیٹر پیٹرول بک رہا ہے. اس پیٹرولیم لیوی کے اوپر جو دار و مدار ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ کم کرنے کے لیے وہ جو پہلے تمام ہم نے سیکٹرز ان کی بات کی تھی جہاں سے ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا، وہ ٹیکس بھی ساتھ اکٹھا کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹیکس ریونیو بھی کم کر دیں اور وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ اخراجات نہ کم کریں اور دوسری طرف سے ٹیکس. اصل آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ جو ٹیکس ریونیو ہے اس کی جو ہے اس کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. ٹیکس ریونیو جنریشن بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی ضرورت ہے. ہمیں سیلریڈ کلاس کا خیال کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ سیلریڈ کلاس ہی ہے جو آلریڈی ٹیکس بہت زیادہ پے کر رہی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ہی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں. اور اب امید یہ کی جا رہی ہے سیلریڈ کلاس کی جانب سے کہ کچھ بہتری اس میں آئے گی. سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب جی این این کو وقت دے رہے تھے. صاحب کے وقت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بجٹ 2026-27 کی اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب موجود تھے. انہوں نے اپنا انالیسس پیش کیا اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب. پاشا صاحب مشکور ہیں آپ کے وقت کے لیے اور آپ کو وارم ویلکم کہتے ہیں جی این این کی اس خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن میں. سر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ بجٹ سے پہلے حکومت اور آئی ایم ایف کے مذاکرات چلتے رہے اور آئی ایم ایف نے ہی بجٹ اہداف طے کیے ہیں. ایسے میں عوام بجٹ سے کیا توقعات رکھ سکتے ہیں سر؟ دیکھیے اس وقت جو اعداد شمار نظر آئے ہیں اور وہ آئی ایم ایف کے تیسرے ریویو جو ہوا تھا پچھلے دنوں اس پہ سٹاف مشن رپورٹ جو آئی ہے اس میں جو اگلے سال کے ٹارگٹس جو آئی ایم ایف نے رکھے تھے وہ دیے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں کچھ تبدیلی آئی ہو پچھلے کچھ دنوں کے نیگوسیشنز میں ہماری حکومت کے ساتھ، مگر اگر آپ اس کو جو مشن رپورٹ کو دیکھیں تو اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی خاص گنجائش نظر نہیں آ رہی ریلیف کی. اہم میرے سامنے اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی حد سے زیادہ پاکستان میں اونچے لیول پہ ہے. ٹیکس جو ہے ایک لحاظ سے ہمارے پیٹرولیم پروڈکٹس پر، اب آپ یہ سوچئے کہ تقریباً 30% ہماری جو ریونیو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز سے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ سے آتی ہے، اس لیے کہ پیٹرولیم لیوی ایک ٹیکس ہے اور آئی ایم ایف بھی اس کو ٹیکس کہتا ہے. دوسری طرف اس کے نتیجے میں قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ نہ صرف پیٹرولیم پروڈکٹس میں ہوا ہے بلکہ ہر ایک اشیاء میں کھانے پینے کا ہوا ہے. افراط زر کی رفتار 15% پہ چلی گئی ہے جبکہ 3 مہینے پہلے 5% تھی. جی تو گورنمنٹ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ پیٹرولیم لیوی کم کی جائے گی اور ہم دوسرے طریقوں سے خرچے کم کر کے یا دوسرے سیکٹر سے ریونیو بڑھا کر ٹھیک کریں گے سلسلہ. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو انڈیکیشن ہے وہ نہیں ہے کہ پیٹرولیم لیوی کم ہوگی جس سے کہ قیمتیں میں کچھ رکاوٹ آئے گی. تو ریلیف کا جو سلسلہ ہے وہ صرف ایک فرنٹ پہ بات کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہم کیش گرانٹ دیتے ہیں ہر 3 مہینے
اس کو افراط زر سے لنک کر کے بڑھایا جائے. یہ مناسب سٹیپ ہوگا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی کے چھوٹے چھوٹے کنزیومرز جو ہیں، جن کو ہم پروٹیکٹڈ کنزیومرز کہتے ہیں، ان پر ریٹ بڑھا دیا جائے تو جو ریلیف ملے گی وہ تقریباً بل بڑھنے میں ختم ہو جائے گی. تو ریلیف اوور آل مجھے کم نظر آ رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ ریلیف اوور آل کم دکھائی دے رہا ہے، اور پھر بھی جو عوام ہیں وہ امید تو باندھے ہوئے ہیں. سر یہ بھی کہے گا کہ ایک حکومتی دستاویز کے مطابق حکومت پیٹرولیم لیوی کی مد میں 2 سالوں میں 2 IMF پروگرام جتنا پیسہ اکٹھا کر چکی ہے. جب اس طرح کے ٹیکسز ہر ہفتے عوام پر لگائے جاتے ہیں تو پھر ایسے میں سالانہ بجٹ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ باقی بالکل. اور آپ یہ دیکھیے ہمارے حکومت کی صلاحیت کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے پیٹرولیم لیوی کو نان ٹیکس ڈکلیئر کر دیا ہے، جبکہ یہ ٹیکس ہے. IMF نے بھی اس کو کلاسیفائی کیا ایز اے ٹیکس. اچھا، نان ٹیکس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹیکسیشن میں چینج ہے اس کو پارلیمنٹ میں نہیں لے جانا پڑتا ہے، آپ منسٹریل لیول پہ ہی کر لیتے ہیں. تو یہ سراسر نامناسب ہے. It should be considered as a tax. یقینی طور پر پاشا صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ یہ جو لیوی ہے اس کو جو نان ٹیکس ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ جو اقدام ہے اس کو ریورس ہونا چاہیے. اور کیونکہ اس وقت جو پاکستانی عوام ہے، جو ایک عام آدمی ہے، اس کو ضرورت ہے اس طرح کی پالیسیز کی جو لانگ رن میں اس کو فائدہ دے، جو سیلریڈ کلاس کو فائدہ دے، جو لیبر کلاس کو فائدہ دے. جیسے ایک عام آدمی جو روٹی لینے جا رہا ہے اس کو، کیونکہ مائکرو اکنامک فیکٹرز یا مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز ان ساری چیزوں کا تو اس کو آئیڈیا ہے نہیں. اس کو تو اس چیز سے غرض ہے کہ روٹی پہلے اگر 10 روپے کی تھی تو اب 25 روپے کی ہے. آٹا اگر کسی ایک اسپیسیفک پرائس پہ مل رہا تھا تو اب اس سے زیادہ مہنگا مل رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اس کی جو روزمرہ کی اشیاء ضروریہ ہیں اس سے جو ہے وہ غرض ہے. تو آپ کے خیال میں ایسے کون سے سیکٹرز ہیں جن میں عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے لیکن یہ سیکٹرز حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں؟ سب سے اہم جو میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو کم کریں. اس سے اگر پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو ہر چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ ہر ایک آئٹم کا بڑھ چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آٹے کی قیمت کوئی 20 سے 25% بڑھی ہے. یہ بالکل نامناسب ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ بجٹ میں سب سے نمایاں چیز جو ہونی چاہیے، پیٹرولیم لیوی کم اور اپنے خرچے کم، اور اگر ضرورت پڑی تو دوسرے سیکٹر سے ڈائریکٹ ٹیکس، انکم ٹیکس کو لینے کی کوشش کی جائے. یہ فنڈامنٹل ریفارم ہے جو بہت ضروری ہے ٹو پرووائڈ ریلیف ہمارے جو گھرانوں کو. جی، آپ نے بالکل بجا فرمایا. اور یقینی طور پر سب سے پہلے جو لیوی ہے، جس طرح آپ زور دے رہے ہیں اس بات پہ کہ اس کو ریورس کیا جانا چاہیے، پھر یہ جو آٹے کی قیمتیں ہیں یا جو چینی کی قیمتیں ہیں، جو روزمرہ کی اشیاء ضروری ہیں، اس کو حکومت کو جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے ساری صورتحال کو. سر یہ بھی کہے گا کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کا نظام FBR کی کارکردگی پر مسلسل سوالیہ نشان ہے. آپ کے خیال میں ٹیکس کلیکشن کے لیے عوام کا اس نظام پر اعتماد ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ. اور خاص طور پہ ہمارا نظام بہت ہی جسے کہتے ہیں امبیلنسڈ ہے. ہم نے 2 شعبوں پر بے تحاشا ٹیکس لگایا ہوا ہے، سیلری کلاس پر اور کارپوریٹ سیکٹر پر. اور 3 ایسے شعبے ہیں، سیکٹرز ہیں جہاں بہت ہی کم ٹیکس ہے: زرعی آمدنی، پراپرٹی کی ویلیوز، اور بڑے دکانداروں کی آمدنی. اب وقت آ گیا ہے کہ خدا کے لیے ٹیکس کے نظام کو، ٹیکس ریٹ جو کم کریں، ٹیکس بیس کو پھیلائیں اور ایک نظام ایسا لائیں جو کہ بہت ہی مناسب اور انصاف پہ بیسڈ ہو. جی، انصاف پہ بیسڈ ہونا چاہیے. حفیظ پاشا صاحب، آپ GNN کو وقت دے رہے تھے. سر آپ کے وقت کے لیے آپ کا شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو معاشی ماہرین ہیں وہ اپنا انالیسس دے رہے ہیں اور وہ یہی انڈیکیشن دے رہے ہیں یا یہی کنسرن شو کر رہے ہیں کہ اس بار بجٹ سے کوئی خاص امید وابستہ نہیں کی جا سکتی. لیکن دیکھتے ہیں کہ بجٹ کیا آتا ہے اور کیا حکومت اس پہ اقدامات اٹھاتی ہے.